بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں آخری جو 2 صورتیں ہیں ان میں سے پہلے والی یہ ہے سورہ فلق۔ سورہ فلق مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 5 آیتیں۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے رسول تم کہہ دو کہ میں صبح کے مالک کی ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے خلق کیا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ سورہ مبارکہ ہیں کہ جن کی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، سبحان اللہ، اور یہ ایسے سورہ ہیں کہ جو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، جنات کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، بے شک، اور رات کے اندھیرے میں جو برائیاں اور جو شر ہوتا ہے اس سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو جادو دوسرے پر کرتے ہیں اور جو جادوگر اور جادو کرنے والیاں خصوصاً وہ دھاگے باندھ کر اور اس پر گانٹے لگاتی ہیں، ان پر جو پھونکے مارتی ہیں، ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اور اس کی آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور میں ہر حاسد کے شر سے اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے، کیونکہ خود حسد کرنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیتا ہے، کیونکہ حسد اتنی بری مرض ہے یہ کہ اگر کسی میں یہ موجود ہے تو وہ کسی دوسرے کو پھلتا پھولتا نہیں دے سکتا، وہ کسی دوسرے کی ترقی نہیں دے سکتا، وہ کسی کو نعمت مل جائے تو اس نعمت پر وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ صاحب نعمت جو ہے اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، یا خود یہ شخص جو ہے جس کو نعمت ملی ہے یا جو کو مرتبہ ملا ہے یا بلندی ملی ہے وہ اس سے زائل ہو جائے، یا یہ ہے کہ خود اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حسد جو ہے کہا گیا ہے یہ اس طریقے سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے حسد آخر کیوں بری چیز ہے؟ حسد اس لیے بری چیز ہے کہ جو حاسد ہے وہ اپنے رب کی رضا پر راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کے ساتھ کوئی نعمت بھیجتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ اللہ کی رضا ہے، اس کی قضاء و قدر کے فیصلے ہیں کہ کس کو نعمت دینی ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو بلندی دینی ہے، کس کو مرتبہ دینا ہے۔ تو جب اس کو ملتا ہے تو جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو یہ نعمت ملے، تو لہٰذا
وہ حقیقت میں اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے، چونکہ یہ جو نعمت ملی ہے، یہ مرتبہ جو ملا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ تو جو حسد کرنے والا ہے وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کو یہ مرتبہ ملے، یہ بلندی ملے، یہ علمی ترقی ملے، یا کوئی نعمت ملے، یا اولاد ملے، یا کوئی اور نعمت، تو لہٰذا وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، یا اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو حقیقت میں وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی رضا پر راضی نہ ہو تو وہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی کوئی نیکی بھی نیکی نہیں رہتی۔ اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا ہے کہ جو حسد کرتا ہے اس کی تمام نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد کرنا بری بات ہے، رشک کرنا اچھی بات ہے۔ یعنی کسی کو کوئی نعمت مل گئی تو اس پر وہ یہ کہے پروردگار تو نے اس اپنے بندے کو نعمت دی ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی یہ توفیق دے، مجھے یہ نعمت دے۔ تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے تو اللہ سے آپ بھی اپنے لیے نعمت مانگیں، تو کہیں کہ پروردگار مجھے یہ نعمت عطا کر، اس کو رشک کہتے ہیں۔ لیکن یہ اگر کہا جائے پروردگار اس کو یہ نعمت ملی ہے تو لہٰذا اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، بس اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، یہ حسد ہے۔ اور حسد جو ہے اس کے بھی شر سے محفوظ رہنے کے لیے، چونکہ حاسد جو ہے وہ کوئی کام بھی کر گزرتا ہے، تو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اس سورہ مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اے اللہ مجھے حاسد کے حسد سے بچا جب وہ حسد کرے، چونکہ جب وہ حسد کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی قدم جو ہے وہ محسود جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی بھی وہ ایسا قدم اٹھا سکتا ہے جس سے محسود کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا کہا گیا ہے کہ یہ جو حسد کرنے والا ہے اپنی ساری نیکیاں جو ہیں ضائع کر بیٹھتا ہے، اور جب تک یہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے حقیقت میں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، حقیقت میں خود یہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے کہ جب وہ حسد کرتا ہے تو اندر سے خود ہی اس طریقے سے کھایا جا رہا ہوتا ہے جیسے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا رہی ہوتی ہے، تو اس کی ذات کو خود اپنے آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر یہ راضی نہیں ہے، یہ بندہ یہ نعمت کسی کو کھاتے ہوئے یا اس کو نعمت کا استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھ نہیں پاتا۔ تو خداوند عالم ان برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگرچہ حسد جو ہے ہر بندے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ کوئی کولیگ ہے، کوئی ساتھی ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو ہے مثلا علمی درجے میں آگے بڑھ رہا ہے یا کوئی دنیاوی عہدے میں آگے بڑھ رہا ہے، یا دیکھا کہ کس کی اولاد ہے یا اس کو گھر اچھا مل گیا ہے یا اور جو نعمتیں ہیں، تو وہ اس کو دیکھ کر حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اے مولا کریم تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو مجھے عطا کر، اس کو دیا ہے مجھے بھی دے۔ تو لہٰذا اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر انسان جو ہے مریض ہے۔ تو حقیقت میں جو حسد کرنے والا آدمی ہے وہ مریض ہے، وہ روحانی طور پر بیمار ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا علاج کرائے، اور اس کا علاج کا طریقہ جو بتایا گیا ہے احادیث کی کتب میں وہ یہی کہا گیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ جس کے متعلق اگر حسد پیدا ہو گیا ہے تو اس کے لیے اب دعا کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ جب حسد چونکہ ایک نفسانی کیفیت کا نام ہے، جب کسی پر نعمت دیکھی نازل ہوتی ہوئی کسی کے لیے تو اس کے لیے خام خواہ دل میں ایک کینہ سا ایک چیز آئی کہ اس کو نعمت نہیں ملنی چاہیے، تو اب یہ حسد اس میں شروع ہو گیا ہے، تو اس حسد سے بچنے کے لیے اس کو چاہیے کہ پھر اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دے تاکہ وہ حسد جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ جو اس کی بیماری پیدا ہو چکی ہے اس کا علاج ہو سکے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی تفصیل سے